اللہ الرحمن الرحیم. میں میجر جنرل ریٹائرڈ آصف علی خان ہوں، پروفیسر آف کارڈک سرجری. میں ایڈلٹ اور پیڈیاٹک کارڈک سرجری پریکٹس کرتا ہوں. دل کی بیماری کے بارے میں آپ کو میں یہ بتاؤں کہ نارملی ہم دل کی بیماری کو 3-4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جس کو ہم عارضہ قلب کہتے ہیں یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز. یہ تب ہوتی ہے جب آپ کی دل کی شریانیں، جو رگیں جو دل کو خون دیتی ہیں، وہ تنگ ہو جائیں. جب یہ تھوڑی بہت تنگ ہوں 50-60-70% تو آپ کو انجائنا ہوتا ہے. جب یہ 90% یا اس سے زیادہ تنگ ہوں تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ان کی علامات اس طرح ہیں کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو سینے میں بوجھ پڑتا ہے، درد ہوتا ہے. چڑھائی چڑھتے ہیں یا سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں. دوسری ہماری بیماری دل کے ویلز کی ہے، یا آپ کے ویلز تنگ ہو جاتے ہیں یا آپ کے ویل لیک کرتے ہیں. اور زیادہ تر یہ جو تنگ یا لیک کرتے ہیں، یا کمبینیشن دونوں کا ہوتا ہے، یہ رومیٹک فیور کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک ایسا بخار، پہلے جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے، گلا بار بار خراب ہوتا ہے اور بخار ہوتا ہے. نہ جوڑوں کو کچھ ہوتا ہے، نہ گلے کو کچھ ہوتا ہے، نہ بخار سے کچھ ہوتا ہے، لیکن دل کے ویل پکڑے جاتے ہیں، یا وہ تنگ ہوتے ہیں یا وہ لیک کرتے ہیں. اور تیسری بیماری پیدائشی طور پہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں سوراخ ہوتے ہیں، یا اس کے دل کے خانے الٹے ہوتے ہیں، یا ان کے خانوں میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. تو ان کی جو علامات ہیں ڈفرینٹ سی ہیں. ان کے معمول کئی دفعہ جو بچے ہیں وہ بلیو پہ ہوتے ہیں، ان کو نیلاٹ پن ان میں آ جاتی ہے، یا جب وہ روتے ہیں تو نیلے ہو جاتے ہیں. ان کو دھڑکن بھی ہوتی ہے اور سانس بھی چڑھتا ہے، اور ان کی گروتھ نہیں ہوتی. تو پہلے میں عارضہ قلب کی طرف آؤں گا. دل کی شریانیں تنگ ہونا، سکڑنا، اس کی مختلف وجوہات ہیں. یہ بیماری خاندانی بھی ہے. سگریٹ نوشی سے بھی اس کا تعلق ہے. شوگر سے بہت زیادہ اسٹرانگ اس کا تعلق ہے. بلڈ پریشر سے تعلق ہے. زیادہ کھانا، موٹاپا اور نہ چلنا، اس سے اس کا تعلق ہے. پریشانی سے، ٹینشن سے بھی اس کا تعلق ہے. تو پہلی چیز اس کی ہے بچاؤ، کہ آپ پریشانی ٹینشن میں نہ پڑیں. آپ واک کریں، پراپر ڈائٹ کا خیال رکھیں. اور اگر آپ کے خاندان میں کوئی مسئلہ ہے، یہ شوگر ہے، تو آپ کو فریکوینٹلی چیک کرانا چاہیے. اس کے لیے علاج جو ہیں عموماً 3 ہی ہیں. پہلی چیز تو ہیں گولیاں، دوائیاں. دوسری ہے کہ جی ایک آدھ رگ بند ہوتا ہم اس میں کھول کے اسپرنگ ڈال دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انجیوپلاسٹی. اور جب یہ ساری رگیں بند ہوں تو جس کو ہم کہتے ہیں بائی پاس سرجری. یہ اس کا فائنل ایک سولوشن ہے. پاکستان میں یہ بہت زیادہ اس کا انسیڈنس بڑھ گیا ہے، اور اس میں مختلف وجوہات ہیں، جس میں پارٹیکولرلی شوگر، سگریٹ، بلڈ پریشر، پریشانی اور خاندانی مسئلہ یہ بہت زیادہ ہے. اور یہ ان سب چیزوں کا علاج پاکستان میں اس طرح کا علاج ہے جس طرح امریکہ یا کسی اور ملک میں ہوتا ہے. انفارچونیٹلی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اسپتال پہنچ ہی نہیں پا سکتے، گھر پہ ہی ہو جاتے ہیں، ان کے انتقال ہو جاتا ہے. تو پاکستان کا جو نمبر 1 کلر ہے وہ یہی بیماریاں، خاص کر ہارٹ اٹیک. جہاں تک ویلو کا تعلق ہے، وہ جتنی آپ غربت میں جائیں گے، جتنے آپ لو سوشو اکنامکل گروپ میں جائیں گے، تو وہاں پہ یہ کامن ہے. آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، رومیٹک فیور ایک انفیکشن سے. آپ کو بخار ہوتا ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے، ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن دل کے ویل پکڑے جاتے ہیں، یا وہ تنگ ہو جاتے ہیں، یا وہ لیک ہوتے ہیں، یا وہ دونوں کو ہوتے ہیں. اس میں آپ کو سانس چڑھتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور آپ کے کام کرنے کے قابل نہیں رہ سکتے. اس کا برا اثر دل پہ بھی پڑتا ہے، دل سائز بڑھ جاتا ہے، اور پھیپھڑوں کا بلڈ پریشر بھی آپ کو ہو جاتا ہے. تو ان ویلز کا تمام کا علاج پاکستان میں اچھے طریقے سے ہے، اور کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور بہترین رزلٹ ہیں اس کے. تیسری چیز جو ہے وہ بچوں کی پیدائشی بیماری کی ہے. ہمارے یہاں بچوں کے بہت ہی شروع میں بہت ہی بچوں کی پیڈیاٹک کیئر اتنی کم ہے کہ یہ بچے بچپن میں ہمیں نہیں ملتے، بلکہ تھوڑا سا جب بڑے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ملتے ہیں. یہ واحد ملک ہے کہ کئی لوگوں کو دل میں سوراخ ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتی ہے، بلیو ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس 30-35 سال کی عمر پر رپورٹ کرتے ہیں. پہلے نہ ان کو کوئی دیکھتا ہے، نہ کوئی ڈائگنوز کرتا ہے، نہ ہی وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. بہرحال یہ لمبی ان کی فہرست ہے. اس میں کئی ہیں ایسے جو کہ ٹائملی اگر کیے جائیں تو آپ ٹھیک ٹھاک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی کئی لیٹ آتے ہیں جن کو پلمی ہائپرٹینشن ہوتا ہے، اور وہ پھر ان آپریبل ہو جاتے ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان تینوں بیماریوں کا پاکستان میں اچھا علاج ہے، بہترین علاج ہے. اور خاص کر میں تو بیریہ ٹاؤن فیز 8 میں ہاسپٹل میں آپریشن کرتا ہوں. تو ملک ریاض صاحب بڑے کائنڈ ہیں ہمارے پاس غریب لوگوں کے لیے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان کو ہم 50% تک مدد کر سکتے ہیں. جو بہت ہی غریب ہو، اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہو، تو 100% تک ہم ان کو فری آپریشن کرتے ہیں. بہت شکریہ.